کہ زہری کے علاوہ دیگر اور کئی روایات ہیں جس میں جاگیر فدق کا مطالبہ کیا ہے. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے، میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے؟ اگر فدق کا مطالبہ فاطمۃ الزہرا نے کیا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس روایت میں موجود نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی قرآن کی دلیل دی، تو کم از کم حسن ظن کے رکھتے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جاگیر فدق دے دینا چاہیے تھا، تاکہ حضرت فاطمۃ الزہرا ناراض نہیں ہوتی اور وہ اسی طرح معاملات کرتی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دے دیتے، کیونکہ اہل تشیع تو بہت سخت ناراض ہیں. تو اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ وہ ناراض ہے نہیں. اچھا، ہم نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ سیدنا ابو بکر نے جب سیدہ کو جواب دیا، روایت ختم ہو گئی ہے. آگے سیدہ کی ناراضگی سے لے کر مولا علی کا 6 ماہ بعد صلح کرنے تک یہ سارے الفاظ امام زہری کے ہیں. آپ میری کتاب میں ان کے زہری تو ثقہ راوی ہے، ثقہ ہے، اس کی ذاتی باتیں نہیں ماننے نا. اچھا، امام یہ زہری مرسل ہے، سب مرسل ہے، اس کا اپنا ذاتی بیان ہے، اس کا اپنا ذاتی بیان ہے. اس پہ محدثین یہ کہتے ہیں موجودہ کہ اگر تو یہ زہری نے کسی سے سنا ہے تو پھر ارسال کر رہا ہے، ہاں، بتا نہیں رہا. اور اگر زہری کے ذاتی الفاظ ہیں تو ہم کیوں مان؟ ٹھیک ہے. امام زہری بات وہ نقل کر رہے ہیں جو ان کے دور کی ہے ہی نہیں، تو کس سے سنا؟ یہ ناراضگی والی بات تو ثابت ہی نہیں ہے. اور اگر یہ ناراضگی والی بات پر اتنے ہی بضد ہیں تو سنن الکبریٰ للبیہقی میں امام شعبی کی روایت ہے جو کہ ہے تو مرسل، ٹھیک ہے، لیکن روایت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر سیدہ کے گھر جاتے ہیں، سیدہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کس بات پہ راضی کرنے کی کوشش آپ کرتے میرے گھر نہیں آ رہی، میں نے آپ کو جواب دیا ہے، مجھے لگا آپ ناراض ہو گئی ہیں، یا سیدہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف فرما دیں. وہ پوری روایت تفصیل کے ساتھ ہے، میں نے کتاب میں نقل کی ہے. اس میں سیدہ راضی ہو گئی تھی. سیدہ کے الفاظ ہیں، اے علی گواہ ہو جاؤ میں ابو بکر سے راضی ہوں. اللہ. اچھا، اب یہ امام شعبی کی مرسل روایت ہے، وہ ارسال کر رہے ہیں. اگر سنی منہج کے مطابق یہ ہمیں وہ دھمکی والی روایت کو میں اشارہ کر رہا ہوں، وہ کبھی یاد دلائیں جی آپ کے منہج میں یہ روایت ٹھیک ہے. ارے بھائی، امام شعبی کی مراسیل حجت ہے سنی محدثین کے ہاں. اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے شعبی کا کہ شعبی ثقہ کے علاوہ کسی سے روایت نہیں لیتے. تو قبول جیسے کر لیں. ابن سیرین کرتے ہیں. جی قبول کر لیں، میں نہیں کرتا کیونکہ مرسل روایت حجت نہیں ہے، امام شافعی کا فیصلہ ہے. ارسال آگے ہم نہیں مانتے. تو اول تو ناراضگی ثابت ہی نہیں ہے. آپ نے بات کی حسن ظن کی، ایک حسن ظن میں رکھ لیتا ہوں، ایک حسن ظن شیعہ رکھ کہ حضرت ابو بکر سے اجتہاداً غلطی ہوئی، ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو معجور فرمائے گا. یہ غلطیاں فروعی معاملات ہیں. ابو حنیفہ کا شافعی سے اختلاف ہے، شافعی کا مالک سے اختلاف ہے، سبحان اللہ. امام ابن حزم کا اختلاف ہے، موسیٰ کا ہارون سے اختلاف ہوا، حضرت علی کا عباس سے اختلاف ہوا. ان مسائل میں حق و باطل کے فیصلے نہیں ہوتے، نیت کے محرکات طے نہیں کیے جاتے. ہم سیدہ کائنات کے ساتھ ہیں، ان کی رائے کو درست سمجھتے ہیں. آپ حضرت ابو بکر کی طرف اگر نسبت کرتے بھی ہیں غلطی کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جنت اور جہنم کا فیصلہ وحی کے بند ہو جانے کے بعد جو کرتا ہے وہ مرزا قادیانی کا پیروکار.